فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ تلاش کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو میں تعاون اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے سعودی وزیر خارجہ۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ پر اسرائیل کے مکمل کنٹرول کے علاوہ کسی بھی سمجھوتے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ امریکی لڑاکا طیاروں کا حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر چھٹا حملہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی مملکت فلسطینی ریاست کے قابل عمل راستے کے بغیر اسرائیل سے تعلقات معمول پر نہیں لائے گی اور نہ ہی غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے گی۔ CNN کے ساتھ انٹرویو میں شہزادہ فیصل بن فرحان کا یہ بیان سعودی حکام کی جانب سے اب تک کا سب سے واضح تبصرہ ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ پر اسرائیل کے مکمل کنٹرول کے علاوہ کسی بھی سمجھوتے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور صدر جو بائیڈن کی اس تجویز کو مسترد کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں نئے حل تلاش کیے جائیں جن پر خطے کے تمام رہنما اتفاق کر سکیں۔ نیتن یاہو نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے یرغمالوں کی رہائی کو جنگ کے خاتمے، اسرائیلی فوج کے انخلاء اور قاتلوں اور ریپ کرنے والوں کی رہائی سے مشروط کیا ہے اور میں ان کی شرائط کو یکسر مسترد کرتا ہوں۔ حماس نے اتوار کو غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 7 اکتوبر کے حملے کا دفاع کیا تھا، لیکن اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں۔ I think that we have to stop talking about the peace and start talking more concretely about the two-state solution process. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ماہانہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں عسکریت پسند گروپ حماس کو تباہ کرنے کا اسرائیل کا منصوبہ کام نہیں کر رہا ہے اور یورپی یونین کو اسرائیلی مخالفت کے باوجود 2 ریاستی حل کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ پیر کو مندر میں پران پرتشٹھا کے موقع پر RSS کے سربراہ موہن بھگوت سمیت کئی اعلیٰ شخصیات موجود تھیں۔ تقریب کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے جمعے کے روز یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر 3 اینٹی شپ میزائل داغے جو حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر ان کا چھٹا حملہ ہے۔ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ حملے FA-18 طیارے کے ذریعے کیے گئے اور یہ ایسے امریکی حملوں سے مشابہت رکھتے ہیں جو اس ہفتے حوثیوں پر تقریباً روزانہ ہو رہے ہیں۔ بعد ازاں جمعے کو ایک بیان میں US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ میزائل جنوبی بحیرہ احمر میں داغے گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ خطے میں تجارتی جہازوں اور امریکی بحریہ کے جہازوں کے لیے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس حملے کو اپنے دفاع میں کیے گئے حملے کے طور پر بیان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ حملے کیسے کیے گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شامی اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ہفتے کے روز شام کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملے میں ایران کی پاسداران انقلاب کے زیر استعمال عمارت تباہ ہو گئی، جس میں کم از کم 5 ایرانی ہلاک ہو گئے۔ شامی فوج نے مزید کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے شام کی اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں پر پرواز کرتے ہوئے میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج نے اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چند گھنٹے بعد جنوبی لبنان کے بندرگاہی شہر طائر کے قریب ایک کار پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں حزب اللہ کے ایک رکن بھی شامل تھے۔ لبنان کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک مقامی حزب اللہ کمانڈر علی حدروج بھی تھے۔ ایکواڈور کی سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز جنوب مغربی صوبے گیاس کے ایک قصبے میں ایک ہسپتال پر قبضے کی کوشش کرنے والے مجرمانہ تنظیم کے 68 مبینہ ارکان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے نامہ نگاروں کو بھیجی گئی ایک رپورٹ میں بتایا کہ درجنوں مسلح افراد دن کے اوائل میں ہسپتال میں ایک شخص کی حفاظت کے لیے داخل ہوئے تھے جو زخمی تھا اور بعد میں دم توڑ گیا، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ صدر ڈینیل نبوہ کی حکومت نے 22 مجرمانہ تنظیموں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جنہیں وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔